اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھنٹے کی کراہت ہر حال جہاد کے ساتھ خاص، جیسا کہ بعض حنفیہ کہتے ہیں اس صورت میں کراہت کا مورد اور زمان ہے اور تشبیہ کا مورد دوسرا زمان ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، اور وہ میرے اوپر سخت شاق ہے۔ اس شدت کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس سے آپ کے قلب اطہر پر بوجھ پڑتا تھا۔ ایک روایت میں مضمون آیا ہے جب بھی وحی آتی تو ایسا لگتا کہ میری جان نکل جائے گی۔ نمبر 2، یا ثقل کا سبب، شدت کا سبب یہ ہے کہ وہ آواز، وہ آنے والا فرشتہ آپ سے امتزاج کرتا ہے، یعنی آپ کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ غیر مانوس آواز ہوتی تھی، غیر مفہوم آواز ہوتی تھی، تو آپ کی طبیعت متوجہ ہو جاتی تھی کہ فرشتہ کیا لے کر آیا، اور اس سے آپ کے اوپر بوجھ پڑ جاتا تھا۔ ظاہر یہی ہے کہ آمد کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جس سے آپ پر ثقل و بوجھ پڑتا تھا اور فرشتہ آ کر امتزاج کرتا تھا۔ فَيَقْسِمُ عَنْهُ، باب ضربہ اور افعال سے معروف اور فیقسم مجرور دونوں طرح سے مرئی۔ فص کے معنی ہے انجلا اور قلع اور قطع، یعنی ينقطع۔ بعضوں نے کہا ہے قسم کے معنی قطع بلا ایمان، اور قسم بالقاف قطع بالابانت کے لیے استعمال ہوتا، تو لفظ قسم لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ فرشتے کا انقطاع تو ہوتا لیکن مع التعلق، قطع نہیں ہوتا کہ تعلق بھی ٹوٹ جائے۔ وقد وعیت عنہما کا قال، اور میں فرشتے سے اس کلام کو اس کے فصل اور انقطاع کے وقت یاد کروں، یعنی وہ الگ ہوتا ہے اور میرے دل میں وہ کلام محفوظ ہو جاتا ہے۔ قال واحیان یتمثل لی الملک رجلا، اور گاہے فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل میں رونما ہوتا، یتمثل اے یتشکل و یتشبہ الملک، اس سے مراد جبریل امین۔ ابن سعد کی روایت اس کی تصریح ہے، یا تو ان کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماخوذ الوکت سے جس کے معنی ہے رسالت، ان کے ذمہ پیغامبری کا کام، اس لیے ان کو ملک کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ معلق تھا، قلب مکانی کر کے ملحق کیا گیا، پھر تعلیم کر کے ملک کر لیا، اور یہ یا ملکن بمعنی القوت سے معقول، چونکہ ان میں قوت بہت ہے اس لیے ان کو ملک کہتے ہیں۔ رجلن، اگر اس میں کئی احتمال ہو سکتا کہ یہ مفعول مطلق تمثل اور تقدیر عبارت یا تمثل تمثل رجل،
اور ہو سکتا ہے کہ یہ تمیز واقع ہے، اور ہو سکتا ہے حال اور تقدیر عبارت یتمثل لی الملک ہیئۃ رجل، انسان کی شکل آتا ہے۔ عبدالحق ثقلی نے امام الحرمین سے پوچھا، یہ فرشتہ حضرت جبریل ہیں، اور جبریل اتنے بڑے کہ انہوں نے سارے افق کو اپنے پروں سے گھیر لیا تھا، تو پھر وہ انسان کی شکل میں کیسے آ گئے؟ امام الحرمین نے بعض علماء سے نقل کیا کہ اللہ تعالی زائد کو فنا کر دیتے اور بعد میں اعادہ کر دیتے۔ شیخ عز الدین ابن عبد السلام فرماتے ہیں کہ اتنا کے دعوی کی ضرورت ازالہ فرما دیتے، دونوں پر ہی اشکال کہ اتنا و ازالہ میں موت کیوں نہیں واقع ہوتی؟ اشاعرہ کے اصول پر یہ جواب دیا جا سکتا کہ قطع پر موت کا وقوع امر عادی ہے، امر لازم۔ نمبر 3، علامہ سراج الدین بلقینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں انضمام ہوتا ہے۔ حضرت جبریل نورانی فرشتے ہیں، اپنی اصل پر ہوں تو پھیل جاتے ہیں، لیکن جب انسان کی شکل پر آتے تو انضمام ہو جاتا ہے، جیسے پینی ہوئی روئی پھیل جاتی ہے، دبا دیا جائے تو دب جاتی ہے اور سکڑ جاتی ہے۔ نمبر 4، علامہ امام الحرمین نے یہ اختیار کیا کہ جبریل امین تمثل کرتے انسان کی مثال اور شبیہ میں ظاہر ہوتے، وہاں نہ اتنا کی ضرورت تھی، نہ ازالہ کی، اور نہ انضمام۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا رجحان بھی اسی طرف، لیکن اگر یہاں انضمام کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ جبریل ہوتے تھے اپنی اصلی شکل میں، روپ دکھاتے تھے انسان۔ یہ بات صحیح نہیں معلوم، ہمارے نزدیک تمثل بھی تھا اور انضمام بھی تھا۔ یہ جسم نورانی جب جسم انسانی کا روپ دھارتا تھا تو چھوٹا سا بن کر سامنے آ جاتا تو انسان کی شکل۔ فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، مجھ سے کلام کرتا ہے تو میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ پہلی جگہ فرمایا وَعَيْتُ عَنْهُ، اور یہاں فرمایا أَعِي مَا يَقُولُ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی صورت میں جب فرشتہ آپ سے جدا ہوتا تو اس وقت آپ حافظ ہوتے، اور دوسری شکل میں فرشتہ سامنے کلام کرتا، اس لیے آپ اس کے ساتھ آپ اس کے کلام کو بعد میں یاد کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ سمجھ کہ ابو عوانہ کی روایت میں اس کے آگے ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ، یہ صورت میرے لیے آسان ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تلقی کے لیے مناسبت بین المعلم والمتعلم ضروری ہے۔ یہاں تعلیم دینے والے جبریل امین اور تعلیم لینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جبریل فرشتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان، فرشتہ نورانی مخلوق اور انسان کی حقیقت اور ہے، مٹی سے بنا ہے، اس لیے تعلیم و تعلیم کی دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو جبریل لباس انسانی اوڑھ کر آ جائیں، اس صورت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصلی حالت پر ہوں گے، اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسلاخ من البشریت الی الملکیت پایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ صورت شدید ہوگی، اپنی حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے تعب ہوا کرتا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس حدیث پاک وحی کی آمد کی دو ہی شکلیں کی گئی، حالانکہ احادیث سے اور اشکال معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں اکثری شکل ذکر کی گئی اور یہی جواب راجح ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے ممکن ہے باقی صورتیں بعد میں پیش آئیں، یہ بڑی۔ یہاں ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ میں ان سے ایسی آواز سنتا ہوں جیسے محل کی مکھی کی ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے اعتبار سے تو آواز سلسلہ جیسی اور لوگوں کے اعتبار سے محل کی مکھی جیسی تھی۔ امام اسماعیلی فرماتے ہیں قالت عائشہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ فَيَحْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتْخَصُّ الْعَرَقَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ شدت کو واضح کرنے کے لیے بتاتی ہیں کہ میں نے سخت سرما کے زمانے میں یہ دیکھا وحی کا نزول شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پسینہ اس طرح بہنے لگا جیسے پست کھول دیا جائے اور رٹ کاٹ دی جائے اور مسلسل خون بہنے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی لا يتفصد عرق، یہ فصد فارسات کے ساتھ بعض لوگوں نے اس کو لا يتفصد بالقاف پڑھا، عسکری نے اس کو تصحیفات میں ذکر کیا، اور اس تصحیف میں ابو الفضل ابن طاہر واقع ہو گئے۔ جب ابن ناصر نے ان کی تردید کی تو ابن طاہر مقابلہ کرنے لگے، نقلہ الامام الذہبی۔ امام عسکری فرماتے ہیں کہ اس روایت کی توجیہ یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہے تقصد الشیء اذا تکسر سے، تو اگر یہ لفظ ثابت ہو تو کہا جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تشبیہی کلام کی، یعنی پیشانی مبارک سے پسینے کی بہنے کی کیفیت ایسی تھی جیسے کسی برتن میں پانی رکھا ہو اور وہ ٹوٹ جائے اور مسلسل پانی بہنے لگے، اس طرح آپ کی مبارک پیشانی سے پسینہ بہتا تھا۔ امام اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں وحی کا ذکر ہے، بدل وحی کا کوئی تذکرہ نہیں۔
علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں واحد آنے کی دو کیفیت کی گئی. ہو سکتا ہے دونوں کا تعلق بد یعنی ابتدا یا بدو یا ضرور سے حافظ میں حضرت کہتے ہیں لیکن مضارع کا لفظ اس توجیہ سے کرتا ہے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب نزول واحد کی یہی دو کیفیتیں تھیں تو ظاہر یہ ہے کہ انہیں دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت ابتدا کی ہوئی ہوگی. اور حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں نزول واحد کے وقت کی شدت کو برداشت کرنا واحد کی عظمت کی دلیل ہے اور ہمارے نزدیک مناسبت یہ ہے اس میں حامل وحی کی کیفیت ذکر کی گئی کہ وہ کبھی سلسلہ کی شکل میں آتے اور کبھی انسان کا روپ دھار کر آیا کرتے تھے اور نیز اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ پر اس کا بڑا شکل ہوتا تھا. واللہ سبحانہ اعلم. خوابات اس لیے دکھائے گئے تاکہ آپ کی طبیعت امور غیبیہ کے ساتھ مانوس ہو جائے اور وحی کے اچانک آنے سے آپ کی طبیعت سامی پر کوئی اثر پڑے. الرؤیا الصالحہ کتاب تفسیر میں آ رہا ہے الرؤیا الصالحہ صالحہ خوش کن مسرت انگیز صادقہ سچی. رویا کی حقیقت کا اصل معنی کتاب التعبیر لیکن مختصر بیان کر دیا جاتا ہے. رویا کی معنی خواب اور خواب کی حقیقت میں اختلاف. فلاسفہ کہتے ہیں اس عالم میں جتنی چیزیں ان کے موجود عالم بالا میں موجود ہیں. جب کوئی نقص انسان کے نفس کے مخالف ہو جاتا ہے تو اسی کو خواب میں دکھتا ہے. لیکن ایک اور بالکل بے دلیل اسی لیے
ناظری وغیرہ میں اس کو رکھتی ہے۔ حقیقت کہتے ہیں یہ خوابات اخلاق کے تابع اگر کسی شخص پر سفرہ کا غلبہ ہوتا تو ہوتا دیکھتا، احتیاط دیکھتا، سودا کا غلبہ ہوتا تو کالی چیزیں بھی اشیاء نظر آتی، اور اگر بلغم کا غلبہ ہوتا تو آبی چیزیں اشجار و انہار نظر آتی، اور اگر دم کا غلبہ ہوتا تو سرخ اشیاء گل و گلزار نظر آتے ہیں۔ ایسا وہ کبھی ہوتا ہے لیکن یہ کوئی عام فائدہ نہیں۔ اور ابو اسحاق الاسفرائی متکلم فرماتے ہیں یہ خوابات ادراکات کی جو کبھی فرشتے کے ذریعے کبھی شیطان کے ذریعے رائے یعنی خواب دیکھنے والے کے قلب سے متعلق کر دیے جاتے ہیں۔ کبھی تو ان کے حقائق دکھائے جاتے ہیں، کبھی کنایات اور تفصیلات دکھائی جاتی ہیں، اور کبھی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے۔ قاضی ابوبکر بن باقلانی کہتے ہیں کہ خوابات اعتقادات میں ان کو ادراکات نہیں کہا جا سکتا، اس بات ہوتا ایسے بھی خوابات دیکھتا اس کے ادراک سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا کوئی اپنے کو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی درندہ ذات ہے، انسان درندہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے خوابات کی ادراکات میں وہ ایک خاص تعبیر رکھتے ہیں، اور اس سے یہ اشارہ مقصود ہے کہ خواب دیکھنے والے میں درندے کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس خواب کے ذریعے خواب دیکھنے والے کو ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ حاکم و عقیلی نے ایک روایت نقل کی ہے، حضرت عمر نے زیدنی سے پوچھا یہ کیا بات ہے، بعض خوابات سے بعض درد سے بھی ہوتی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب سونے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جب سونے والا سوتا تو اس کی روح اوپر چلتی، اگر عرش سے پہلے آنکھ کھل جاتی تو خوابات غلط ہوتے، اور عرش تک پہنچ کر کھلتی تو خوابات صحیح ہوتی۔ اس روایت میں رقم و وقفن اختلاف ابن مردوے کی مندہ نے اس کو موقوفاً روایت کیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم نے ایک روایت نقل کی ہے، رویا کلام یکلم بالعبد ربہ فی المنام۔ یہ روایت ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں، اور اسی طرح طبرانی، ابلاغی، حکیم ترمذی وغیرہ نے تقریر فرمائی، اور اس میں بھی وقفاً اختلاف شیخ الاسلام تیمیہ کا رجحان ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ پھر اس کے بعد خوابات کی دو قسمیں، رویا حقیقیہ صادقہ اور اضغاث و احلام۔ رویا صادقہ کی نابلسی نے 5 اقسام اور اضغاث و احلام کی 7 اقسام بیان کی۔ یہ ساری اقسام تعبیر الانام کی تعبیر المنام میں مفصل ذکر ہے، جس کو تفصیل بردار وہاں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا رویا صادق، اور جیسا کہ میں بتا چکا کتاب تفصیل میں آئے گا رویا صادقہ۔ صالحہ کے معنی میں خوشکن مسرت گے، صادقہ کے معنی ہے راست اور سچی۔ آیا صادقہ اور صالحہ میں کیا نسبت ہے؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے آخرت میں دونوں مساوی، ان کا ہر خواب سچا اور ہر خواب مثالی، لیکن دنیا کے اعتبار سے صالحہ اخص ہے صادقہ سے، ان کے ہر خواب، ان کے سارے خوابات سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض
صالح ہوتے ہیں اور بعض صالح جیسے جنگ سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار انتہار ٹوٹ گئی یا غائزت کی جا رہی اور اس کی تعبیر آپ کے لیے کہ آپ کے صحابہ قتل ہوں گے اور اسی طرح آپ کو جو تکلیف پہنچی یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور عام لوگوں کے اعتبار سے دونوں نمون خصوص میں کی نسبت بعض خوابات صالح بھی ہوتے ہیں صالح بھی اور بعض صالح تو ہوتے ہیں لیکن القبیل احساس و احرام ہوتے ہیں اس کی کوئی تعبیر نہیں اس لیے صالح اور بعض خوابات صادق ہوتے ہیں لیکن وہ صالح نہیں ہوتے ہیں۔ پھر صادق کسے کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں صادق وہ خواب ہے جس کی تعبیر خواب میں معلوم ہو جائے اور بعض کہتے ہیں جو من عن واقع ہو جائے اور بعض کہتے ہیں وہ خواب ہے صادقہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر ایسا شخص ہے جو دروغ گوئی اور کس بیانی نہیں کرتا۔ فی النوم فکان لا یرا رویا الا جاءت جب بھی کوئی خواب آپ دیکھتے تو صبح صادق کی طرح سے سامنے آ جاتا تھا۔ امام عارف ابو محمد عبداللہ بن جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوابات کی تعبیر کو فلق الصبح سے تعبیر کیا اور یہی خوابات آپ کی نبوت کی ابتدا آپ کا شمس نبوت بڑھتا رہا حتیٰ مکمل ہو گیا۔ جو کوئی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تصدیق کرتا وہ نورانی ہوتا ہے اور جو کوئی آپ کو نہیں مانتا وہ ظلمانی ہوا کرتا ہے۔ بعض تصدیق کے اعلیٰ مقام پر ہوتے اور بعض تصدیق کے اعلیٰ مقام پر یہی حال اس کے درجات ادنا کا بھی ہے۔ بعض کی تصدیق ادنا بعض کی تصدیق ادنا ہوتی ہے درجات ثم حبب الیہ الخلاء پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب ہو گئی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں حبب بصیغہ مجرور کیا گیا اس کا فاعل نہیں لایا گیا اس محبت کا سبب محقق نہیں ہو سکا اگر سب اللہ کی طرف سے یا اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ یہ محبت کسی انسانی تقاضے کی وجہ سے ہوئی اور یا اس بات کی طرف اشارہ کرنا کہ وحی الہام سے ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ ابن اسحاق نے یہ روایت زہری سے تقریر کی ہے اس میں حبب اللہ الیہ الخلوۃ باظہار الفاعل واقع ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحیحین میں جو باظہار الفاعل واقع ہوا یہ تصرف راوی ہے الخلاء الخلوت وکان یخلو بغار حراء آپ غار حراء میں خلوت نہیں کرتے تھے۔ حراء مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جو مکے سے چند میل کے پاس پر تھا اور اب مکے کی آبادی میں آ گیا۔ یہ ہا کے کسرہ را کے فتحہ اور الف ممدودہ کے ساتھ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت ہارا بفتح الحاء والراء والالف المقصورہ علا کے وزن پر کیا لیکن خطابی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے ابو عمر زاہد فرماتے تھے کہ اصحاب حدیث کو
اس لفظ کے ضبط میں 3 جگہ غلطی ہوتی ہے. پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں آپ مقصود ہے اور اس کو بتا دیتے ہیں. اسی طرح را مفتوح ہے اور اس کو کسرا دیتے ہیں. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ را مفتوح اس کو کسرا دے دیتے ہیں. تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو مقصود کر دیتے ہیں. شاعر کہتا ہے وراقل لبرن کی راجم و نازلی، لیکن علماء یہ کہتے ہیں حرا اور قبا دونوں میں مد و قصر اور جائے اور اسی طرح سے ان کی تذکیر اور تانیث اور انصراف اور عدم انصراف سب جائے. حرا و قبا و انسما معا و مدب اکثر وصل حصہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کے لیے جو غار حرا کو منتخب کیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ ابن اسحاق کی روایت کے بیان پر آپ کے دادا نے خلوت کر آپ کے اعمال نے اس سے کوئی تعارف کیا. وہ جو لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے اور اس لیے ان کو آپ سے محبت تھی، اس لیے کوئی تعارف بھی نہیں کیا. غار حرا کو خلوت کے لیے منتخب کرنے کی عارف ابن ابی جمرہ نے 3 بیان. ایک تو وہاں خلوت حاصل ہوتی ہے، دوسرے عبادت اور تیسرے وہاں سے کعبہ نظر آتا ہے. 1399 ہجری جب اللہ نے پہلا نصیب کیا اور وہاں حاضر غار حرا دیکھنے گئے اور ہم نے وہاں سے الحمدللہ کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا. لیکن اب عمارات اتنی لمبی لمبی بنا دی گئی اور جب ابو قبیس پر جو عمارت بن گئی اس کی وجہ سے کعبہ مستور ہو گیا. قدیم زمانے میں دستور یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کی تعمیرات کعبۃ اللہ سے پست رکھی جاتی تھی. فاقہی نے اس سلسلے تاریخ مکہ میں ایک صحابی کا اثر بھی نقل فرمایا ہے، غالباً ابن عمر کا یا کسی اور کا. بہت مسلمان اپنی بہت سی چیزیں بھول چکا ہے. فَيَتَحَنَّثُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تحنث کرتے تھے. یہ تحنث فعل مضارع ہے. تحنث سے تحنث باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کی اصل انس ہے. ابن عربی سے جب اس کے متعلق معلومات کی گئی تو انہوں نے کہہ دیا اللہ عارف، اور کہتے ہیں میں نے اقوام شیبانی سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس میں یتحنث بالفاء ہے، یعنی فعل اس کا مصدر تحنث بالفاء جو حنیفیت سے یعنی حنیفیت یعنی دین ابراہیم پر عمل کرتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ابن ہشام کی روایت میں اسی طرح یتحنث واقع ہوا. میں کہتا ہوں ابن ہشام کی روایت میں بھی یتحنث اس قائل مثلثہ واقع ہوا. انہوں نے شرح کرتے ہوئے یہ لکھ دیا ہے کہ یتحنث کے معنی یتحنث ہے. عرب کا دستور یہ ہے کہ وہ فاق ذات سے بدل دیا کرتے ہیں. دوسرے حضرات فرماتے ہیں یہ ہنس سے معقول ہے، اس کے معنی اس اور باب تفاعل عام حالات میں تو تلفظ بالمادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے
کہا جاتا ہے تزہد اذا اختار الزہد وتعبد اذا تلبس بالعبادہ وتہجد اذا تلبس بصلاۃ اللیل وہکذا. لیکن کچھ مواقع ایسے جہاں باب تفاعل تنسل عن المادہ اور خروج عن المادہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی یہی صورت حال ہے. تحنسا کے معنی ہے ازال الحنسا. یہ تحنس کے معنی یزیل الحنس، اپنے سے گناہ کو زائل کرتے اور گناہ کے زائل کرنے کے لیے عادتاً عبادت لازم ہے. اسی لیے راوی نے آگے چل کر اس کی تفسیر تعبد سے کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کس طرح عبادت کرتے تھے، اس میں اس کا سمجھنا اس بات پر موقوف ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نبوت سے پہلے کسی دین و شریعت کے مکلف تھے یا نہیں تھے. اس میں علماء کے 3 اقوال ہیں. جمہور علماء تو فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شریعت کے مکلف نہیں تھے. علامہ علاء الدین حسکفی حنفی نے در مختار نے اسی کو اختیار کیا اور صاحب تقریر اکملی نے یعنی حنفیہ کے محققین کی طرف منسوب کیا. اور اس کی وجہ ابو بکر بن الباقلانی نے یہ بیان کی کہ اگر ایسا ہوتا تو مشہور و معروف ہوتا، اس کا اقبال شوار ہوتا. نیز آپ جس شریعت کے پابند ہوتے وہ شریعت والے اس پر فخر کرتے. اور دوسرا قول بعض معتزلہ کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کل تابع ہوں اور آج متبوع ہو جائیں، لیکن یہ ضعیف دلیل ہے. اس لیے کہ اس میں کیا استعجاب ہے کہ آج تابع ہوں کل متبوع ہو جائے. ایک آدمی آج شاگرد ہے کل استاد ہو جاتا ہے. حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور موسیٰ کی وفات کے بعد نبوت سے سرفراز کر دیے گئے. اور اس میں دوسرا قول توقف کا ہے. امام الحرمین امام غزالی ابن انباری وغیرہ حضرات نے اسی کو اختیار کیا، اس لیے کہ نقل سے کوئی چیز ثابت نہیں اور عقل کسی چیز کو محال نہیں قرار دیتی. اور تیسرا قول یہ ہے کہ آپ مکلف تھے. پھر آگے اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس شریعت کے مکلف تھے. علامہ ابن برہان امام غزالی کے تلمیذ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی شریعت کے بعضوں نے حضرت نوح کا نام لیا اور بعض حضرت ابراہیم کا نام لیتے ہیں. علامہ مجد الدین ابو البرکات ابن تیمیہ اور ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی اسی کو اختیار کیا. اور بعض کہتے ہیں موسیٰ کی شریعت کے مکلف اور بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں تمام شرائع کے مکلف تھے جو منسوخ نہ ہو اور اگر ان میں تعارض ہو تو پھر آخری شریعت کے مکلف تھے. اب اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شریعت کے مکلف تھے تو پھر تو جواب ظاہر کہ اس شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے ہوں گے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ آپ کسی بھی شریعت کے مکلف نہیں تھے تو پھر اس صورت میں جواب کی ضرورت ہے. بعض تو کہتے ہیں کان تعبدو بالذکر
اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور بعضوں نے کہا ہے کان اطاعت بدو فکر اور مراقبہ کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ بھلا فکر سے کیا عبادت ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی مصنوعات کی فکر کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین خود نہیں بن سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس کی مصنوعات اتنی بڑی ہیں تو خود کتنا علیم شان اور بڑی صفات والا ہوگا۔ اس طرح سے تأمل و تفکر کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن چیزوں کا الہام ہوتا تھا اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قوم جن مشرکانہ اعمال مشغول رہتی تھی اس سے دور رہتے تھے، یہی دور رہنا ایک قسم کی عبادت تھا۔ وَهُوَ التَّعَبُّدُ، علامہ طیبی کہتے ہیں، یہ ابن شہاب زہری کا قول ہے۔ آپ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں طیبی نے اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کی، ہو سکتا ہے عروہ کا قول ہو سکتا ہے نیچے کے کسی راوی کا قول ہو۔ میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر نے بھی کوئی دلیل نہیں پیش کی۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ طیبی نے جو بات کہی ہے وہ ایک خاص قرینہ کی بنیاد پر کہی ہے، اور وہ قرینہ یہ ہے کہ امام ابن شہاب زہری حدیث پاک کے زبردست حافظ اور فقہ اور لغات سے بڑے عالم ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی روایات کے الفاظ مشکلات کی تفسیر کر دیتے تھے۔ اسی بنیاد پر طیبی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ابن شہاب کا قول ہے۔ اللیالی ذوات العدد، یہ بہت تعبد جملہ معترضہ ہے، اور اصل عبارت ہے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ اللَّيَالِيَ ذوات العدد، اس میں عبادت کرتے تھے معدود راتیں۔ اللیالی، یہاں اس روایت میں لیالی کا ذکر ہے، بعض تخصیص کی وجہ ہے کہ رات کا وقت خلوت کے زیادہ مناسب ہے، لیکن یہ راوی کی اپنی تعبیر ہے، ورنہ طیالسی کی ایک روایت ایام کا بھی تذکرہ ذوات العدد، ذوات العدد معدود راتیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس سے ان کی قلت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، اور بعض کہتے ہیں کثرت کی طرف۔ عارف ابن بھی جمرہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی عدد ذکر نہیں کیا گیا، عدم ذکر العدد ان کی کثرت کی دلیل ہے، لیکن قرینے سے معلوم ہوگا کہ معدود راتیں تھیں، اور اس کا سمجھنا ذرا باہر نگاہ ڈالنے پر موقوف ہے۔ ابن اسحاق وغیرہ کی روایات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ خلوت کی تھی، جاورت، اور جابر کی روایت مسلم شریف میں ہے جاورت بحرائن شہرن، 1 ماہ میں نے غار حرا میں مجاورت کی ہے۔ وَهُوَ قبل ان ينزع الى اهله، قبل اس کے کہ اپنے گھر واپس تشریف لائیں، یعنی آپ چلے آتے اور وہاں قیام کر لیتے، عبادت کرتے، پھر گھر آتے، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، سمجھے توشہ لے لیتے اور پھر آپ لوٹ جاتے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں نہ مال کی اتنی فراوانی، نہ حالات میں اتنی گنجائش، اور نیز مکے میں عام طور سے دودھ اور گوشت استعمال ہوتا تھا، اور آپ کے مزاج میں سخاوت تھی۔ جو لوگ گزرتے ہوں گے آپ ان کی ضیافت ضرور کرتے ہوں گے، اس لیے یہ توشہ زیادہ دن نہ ٹھہرتا ہوگا، چند دن رہتا ہوگا، پھر آپ واپس آتے اور اپنے ساتھ توشہ لے جاتے ہوں گے۔
حتی جاءہ الحق وہو فی غار حراء، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا. الحق ای الامر الحق، مراد وحی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے رسول الحق، اور مراد حضرت جبریل امین ہے. وہو فی غار حراء، روایت کے سیاق سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتہ آپ کے پاس آیا تو آپ غار